دخل کسی وظیفے کا نہیں، عمل و دخل نمازیں پڑھ کے سجدہ کر کے پیشانی پر گٹے لانے کا نہیں، بلکہ عمل اور دخل صرف اور صرف کسی چیز کا عمل اور دخل ہے، صرف کسی چیز سے عظمت اور فضیلت حاصل ہے تو وہ عظمت اور فضیلت حاصل ہے مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہونے کے وسیلے سے۔ ہمارا کوئی اس میں قابل اعتبار اور قابل کوئی بڑا ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ ہم نے اس طرح کی عبادت کی، اللہ نے امت میں بہت تمام امتوں میں سب سے بڑا مرتبہ دیا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، آپ کے اس تعلق کی وجہ سے عزیزان محترم، اللہ نے امت محمدیہ علیہ السلام کو ایک عظیم مرتبہ اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اب ایسی امت سے اللہ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی، اب اللہ کا مزید ہم پر کرم ہوا۔ مولا اسی امت کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور 73 میں سے 72 فرقے گمراہی کے راستے پر ہوگے، 72 فرقے نجات والے راستے پر نہیں ہوگے، صرف ایک جماعت، صرف ایک گروپ سکسیس کے وے پر ہوگا، کامیابی کے راستے پر ہوگا، صحیح راستے پر ہوگا، صراط مستقیم پر ہوگی، ایک جماعت، ایک گروپ۔ تو عزیزان محترم، اللہ کا کرم ہم پر ہوا، مزید مولا کا کرم ہم پر ہوا کہ ہمیں کسی رافضیت میں یا خارجیت میں یا ناصبیت میں یا شیعت میں نہیں، صحابہ کی انکار کرنے والوں میں نہیں، صحابہ کے گستاخی کرنے والوں میں نہیں، اہل بیت اطہار کی تعظیم و توقیر کا انکار کرنے والوں میں نہیں، بلکہ اللہ کا کرم ہم پر ہوا، اللہ نے ہمیں اس جماعت اور اس گروپ سے تعلق عطا فرمایا جس کے تعلق سے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک جماعت، یہ ایک گروپ صراط مستقیم پر ہوگا، راہ حق پر ہوگا، صحیح راستے پر ہوگا، ضلالت اور گمراہی کے راستے سے بچا ہوا ہوگا۔ وہ کون سی جماعت، وہ کون سا گروپ؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری سنتوں کی اہل ہو، جو جماعت میری سنتوں کی اہل ہو، اور جو جماعت میری سنتوں کے اہل ہونے کے ساتھ ساتھ میرے صحابہ کی جماعت کی تقلید و پیروی کرے، وہی اکیلی جماعت، وہی ایک گروپ کامیابی کے راستے پر ہوگا، یعنی کہ اہل سنت والجماعت کا ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم مزید ہم پر ہوا، اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت سے اٹوٹ وابستگی عطا فرمائی۔ مولا کریم تا دم اخیر ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، مولا کا ایسا کرم ہم پر ہوا، ایسے انعامات ہم پر ہوئے، اب ایسے انعامات ہوئے، ایسے عظمتیں اور فضیلتیں دی گئی محض مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہونے کے طفیل۔ اب حضرت انسان کو کرنا کیا چاہیے، حضرت انسان کو کام کرنے کا کیا ہے، اور بالخصوص امت محمدیہ کے لیے کہا گیا، امت محمدیہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا دلوں میں ہونا یہ لازمی امر اور جز قرار دیا گیا۔ مصطفیٰ کی محبت کے بغیر مکمل دین ہو ہی نہیں سکتا۔ آج طرح طرح کے فتنے نکلے ہوئے ہیں، چونکہ ربیع الاول آنے والا ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ۔ گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے ہم انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ سنیں گے، لیکن سیرت مصطفیٰ سننے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت صحیح طریقے سے بسے، صحیح طریقے سے نبی کی محبت کو ہم سمجھیں۔ آج باطل عقیدے اور باطل نظریات واٹس ایپ کے مفتی صاحبوں کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے مفتی صاحبوں کے ذریعے الگ الگ نظریے، گمراہیوں کے نظریے، لوگوں کو بہکانے کی باتیں طرح طرح کے پیمانوں میں اور طرح طرح کے نظریوں سے کیے جا رہے ہیں۔ کوئی مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے، تو کوئی مصطفیٰ کی اہل بیت کے تعلق سے کوئی غلط چیزیں، غلط گمراہی بھر عقیدے لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں، تو کوئی مصطفیٰ کی صحابہ کی جماعت کے تعلق سے باطل عقیدے اور باطل نظریے لوگوں کے درمیان میں لا رہے ہیں۔ اور ہمارے بھولے بھالے لوگ نہ جانے ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، کاروبار کی ان کو برابر سمجھ ہے،
کاروبار کے تعلق سے برابر جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی باضابطہ طور پر ان تمام چیزوں سے باصلاحیت بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ اگر کاروبار نہیں بھی آتا ہے تو سیکھتے بھی ہیں، سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن نہ معلوم کیا بات ہے کہ آخر عقیدوں کے تعلق سے، صحیح عقیدوں کے تعلق سے ہمارے مسلمان بھائی بالخصوص اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا طبقہ عقیدوں کے تعلق سے اپنے اندر غفلت میں بڑھتا ہوا ہے۔ عقیدے کیوں ہیں، کس لیے ہیں، اس تعلق سے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ کی محبت کے تعلق سے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں کیا کہتا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن ہائے افسوس، ہم دعوے تو کرتے ہیں، میلاد کے نام پر ہم نے جلوس میں تو شامل ہوتے ہیں، نعرے بازے تو ہم لگاتے ہیں، لیکن نعرے بازے لگانے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہی نہیں ہے کہ حقیقی طور پر مصطفیٰ کی محبت ہونی کس طریقے سے ہے، مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر کرنی کس طریقے سے ہے۔ ہم ان باتوں سے نا واقف ہو کر، ہم ان باتوں سے معلوم نہ رکھ کر دعوے کرتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، دعوے کرتے ہیں کہ میں محمد کی محبت کرتا ہوں۔ نہیں رہی، آپ کے دعوے بے فضول ہیں، آپ کے دعوے بے سود ہیں، آپ کے دعوے بیکار ہیں اس وقت تک جب تک کہ مصطفیٰ کی صحیح تعظیم، مصطفیٰ کا صحیح مقام و مرتبہ دل میں پیدا نہ ہو، اس وقت تک آپ کی عبادتیں، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کے وظیفے، آپ کے نعرہ بازی، آپ کے بڑے بڑے دعوے فضول و بیکار ہیں۔ فضول اور بیکار ہے دعوے، فضول اور بیکار ہے تمام طرح کی چیزیں اس وقت تک جب تک کہ مصطفیٰ کی محبت حقیقی طور پر دل میں نہ ہو۔ مصطفیٰ کی محبت کے لیے ہم اگر قرآن و احادیث میں دیکھیں تو واضح طور پر حکم دیا گیا کہ مصطفیٰ کی محبت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے، گزشتہ جمعہ آپ نے سنا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ادبوا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتوں پر ڈالو، ان کی خصلتوں کو 3 چیزیں سکھا دو، ان کے گٹی کے اندر یہ 3 چیزیں ڈال ہی دو۔ پہلی چیز مصطفیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اپنے نبی کی محبت کے تعلق سے فرمایا۔ دوسری چیز مصطفیٰ نے فرمایا میرے اہل بیت مصطفیٰ کی آل کی محبت سکھانے کے تعلق سے فرمایا۔ پھر فرمایا مصطفیٰ نے کہ قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزوں کا حکم اولاً دیا گیا۔ پہلا حکم کیا؟ مصطفیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں سکھاؤ۔ جب تک مصطفیٰ کی محبت دل میں نہ ہوگی اس وقت تک ایمان تکمیل کو پہنچے گا ہی نہیں۔ عزیزان محترم، تو پیارے مصطفیٰ کی محبت ہر دل میں ہونا یہ لازمی جز قرار دیا گیا۔ اگر مومن کامل ایمان والا ہونا چاہتا ہے، بندہ مومن ایمان کے کامل درجے کو پہنچنا چاہتا ہے، تو اس درجے کو پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کی محبت کامل طریقے سے، حقیقی طریقے سے دل میں ہونا لازمی جز قرار دیا گیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، کیا فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی مومن اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والا میں جب تک نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج مسلمان اپنے دلوں کے اندر جھانکیں، آج ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، کیا ہم اس طرح کی محبت جس طرح قرآن اور حدیث میں مصطفیٰ کی محبت کرنے کا حکم دیا، کیا ہم اس طرح کی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہماری محبتیں اس طرح کی ہیں؟ کیا ہم اس طرح کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں؟ ارے آج تو وہ ظالم لوگ اس طرح سے بھی نکلے ہیں، اس طرح کی بھی گمراہ عقیدے لوگوں کے درمیان میں پھیلا رہے ہیں کہ جہاں پر مصطفیٰ کی تعظیم اور توقیر کو کم کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن دنیا اپنے تمام تر طاقت اور قوتوں کے ساتھ مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے، شان کو گھٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا۔ جس کے ذکر کو مولا بلند کرے، جس کے مقام، جس کی تعظیم و توقیر کو اللہ بلند کرے، آج دنیا کا یہ معمولی انسان، دنیا کا یہ حقیر انسان
مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے تو گھٹی نہیں، بلکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے تعلق سے فرمایا گیا۔ ایک مفسر اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حبیب کے ذکر کو تو بلند کیا ہی کیا ہے، حبیب کا جو ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے بھی ذکر کو بلند کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نعت خواہ حضرات نعت پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کی نعت، مصطفیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں، تو مصطفیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کی وجہ سے مقرر حضرات نثر کے طور پر مصطفیٰ کی نعت بیان کرتے ہیں، تعریف اور توقیر کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے، اس بڑے جلسے میں نعت پڑھنے والے کو مصطفیٰ کی نعت، مصطفیٰ کی تعریف بیان کرنے والے کو ایک عزت اور شان کی جگہ دی جاتی ہے، عزت و تکریم کی جگہ دی جاتی ہے، اور نہ صرف اتنا بلکہ جو صدق دل کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ محض اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو مصطفیٰ کی نعت، مصطفیٰ کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں، اللہ ان کے مقام و مرتبے کو دنیا میں بلند کرتا ہے، اور لوگ ان کے نام، ان کے چرچے ہوتے ہیں، ان کا ذکر لوگوں کی مجلسوں کے درمیان میں، لوگوں کے محافل کے درمیان میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ محض مصطفیٰ کی تعریف کرنے کی وجہ سے، مصطفیٰ کی تعریف و توصیف کرنے کی وجہ سے۔ تو بتلایا گیا کہ جو اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے بھی ذکر کو بلند فرماتا ہے۔ تو لوگ مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے مصطفیٰ کی محبت میں ہر چیز کو قربان کر دیا، کس طرح انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے نہ مال کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ اپنی جان کو دیکھا، نہ وطن کو دیکھا۔ سیدنا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، انہوں نے مصطفیٰ کی محبت میں ہر چیز کو قربان کر دیا۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کا جب واقعہ ہوا تو ہجرت کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ اب میرے وطن کو چھوڑنے والا ہوں، میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے والا ہوں، میری جان خطرے میں پڑ جائے گی، یا میرا مال، میری جائیداد، میرا طریقہ چھوٹ، میری وراثتیں چھوٹ جائیں گی، میرا مال، میری جائیدادیں چھوٹ جائیں گی۔ نہیں، محض مصطفیٰ نے کہا کہ ابو بکر چلو، مولا کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا ہے۔ آپ نے مال کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، آل و اولاد کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، مکان کو چھوڑ دیا، جائیدادوں کو چھوڑ دیا، تجارت کو نہیں دیکھا، کس لیے؟ مصطفیٰ کی محبت کے خاطر۔ عزیزان محترم، یوں نہیں صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو محبت میں انہوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہیں مصطفیٰ سے ویسی محبت تھی۔ لیکن آج ہماری عادتیں کیا ہیں؟ ہم دعوے تو کر رہے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی محبت کرتے ہیں، آپ ذرا بتائیں ہم مصطفیٰ کی محبت کرتے ہیں تو ذرا بتائیں کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں نا، تو سیرت مصطفیٰ کا ہم نے کب مطالعہ کیا؟ ہم نے مصطفیٰ کی سیرت کو کب پڑھا؟ ہم نے مصطفیٰ کی سیرت کو سننے کے تعلق سے کیا انتظامات کیے؟ ہم نے اس تعلق سے کیا پروگرام کو اس پر ترتیب دیے؟ عزیزان محترم، ہم اپنی اولاد کے لیے مصطفیٰ کی سیرت تک ان تک کس طرح پہنچا رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کا مطالعہ کریں۔ ہر کسی کا جواب ہوگا کہ ہم نے، الا ماشاء اللہ، ہر کسی کا جواب یہی ہوگا سوائے کچھ لوگوں کے کہ ہم نے نہ اپنے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے مصطفیٰ کی سیرت ان تک پہنچانے کا کوئی صحیح طریقے سے انتظام کیا ہے۔ نہیں کسی الا ماشاء اللہ مسلمان گھرانوں کے سوا سیرت کے تعلق سے کہیں پر بھی انتظام نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی سیرت بتلائی جائے۔ مصطفیٰ کی سیرت معلوم ہی نہ ہوگی تو کیا وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا؟ کیا اس کے دل میں مصطفیٰ کی صحیح طور پر تعظیم و توقیر ہوگی؟ عزیزان محترم، آج دنیا بھر کے ایکٹروں کو، آج دنیا کے پیسوں پر ناچنے والے، دنیا کے پیسوں پر ناچنے گانے والے، عیاری اور فحاشی کرنے والے، اپنے جسموں کو دکھانے والے، زناکاری بدکاری کرنے والے
لوگوں کے تعلق سے آج ہمارا مسلمان بچہ جانتا ہے کتنے سپر ہٹ ہوئے، اتنے فلاپ ہوئے، اتنے فلموں میں اس نے کام کیا، اتنے سنیماؤں میں اس نے کام کیا، اتنے سپر ہٹ رہے، اتنے ہٹ رہے، اتنے فلاپ رہے۔ ہم جانتے ہیں اس نے ہیئر اسٹائل اس طریقے سے رکھا تھا۔ فلموں کی سٹوری ہمارے بچے جانتے ہیں، بس نام سنو، ٹائٹل اس کو کہو، وہ پوری سٹوری سنا دے گا، ایسا ایسا ہوا تھا، اس طریقے سے ہوا تھا۔ آج معاشرے میں ایک نیا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، مسلمان ہیرو نے فلم ریلیز کیا، بچے سمجھتے ہیں کہ اب تھیٹر لوگوں کی طرف سے بائیکاٹ ہو رہا ہے، ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ تھیٹروں کو جا کر ان کے فلموں کی ٹکٹ کو خریدنا اور جا کر دیکھنا یہ ہمارا مسلمان ہونے کا فریضہ ہے۔ یہ ہمارے بچے سمجھ رہے ہیں نہیں مسلمانوں تمہارا فلموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، فحاشی سے مسلمانوں تمہارا تعلق نہیں ہے، یہ دنیا کے پیسوں پر ناچنے گانے والے تمہارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے، تمہارے رول ماڈل نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے مصطفیٰ کی زندگی بہترین اسوہ ہے، تمہارے لیے مصطفیٰ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے مصطفیٰ کی زندگی رول ماڈل ہے۔ اب رول ماڈل قرآن تو کہا کہ مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی زندگی رول ماڈل کے طور پر ہے، ذرا آپ بتائیں ہم اس رول ماڈل کو جاننے کے لیے، ہم اسوہ مصطفیٰ کو جاننے کے لیے ہم نے کیا انتظامات کیے، ہم اس تعلق سے کتنے فکر مند ہیں؟ تو عزیزان محترم ہم اس تعلق سے بالکل بے فکر ہیں، ہم اس تعلق سے بالکل بے فکر ہیں، حالانکہ دنیا پر بلکہ کائنات پر مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے۔ آج دنیا جو آباد ہے، مخلوق جو خالق کو پہچانتی ہے، مخلوق جو خالق کی عبادت کرتی ہے، لوگوں نے خدا کو جانا، لوگوں نے خدا کی معرفت کو پہچانا، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے طفیل، مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے مخلوق نے خالق کو جانا، لوگوں نے اللہ کو جانا اور پہچانا۔ ایسے عزت و تکریم والی ذات مبارکہ، ایسی قابل تعظیم و تکریم کی ذات مبارکہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور عزیزان محترم ہم اس تعلق سے اپنے آپ کو غفلت میں برتے ہوئے ہیں، اس تعلق سے ہم نے اپنے آپ کو کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں۔ آج جو اخلاق کی خرابی، عادتوں کی خرابی، معاشرے میں یہ خراب ماحول، گناہوں کا ایک دم گناہوں کا بازار سرگرم جو نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے مصطفیٰ کی تعلیمات کو مسلمانوں کا نہ سمجھنا اور اس پر عمل پیرا نہ ہونا، مسلمان نہ ہونا۔ ایک انگریزی اسکالر نے کہا، کیا بات کہی کہ میں دنیا کے تمام مذہبوں کا مطالعہ کیا، میں نے دنیا کے تمام مذاہب کو دیکھا، میں نے دنیا کے تمام ادیان کو دیکھا، ان تمام دینوں میں، ان تمام مذہبوں میں سب سے بہترین مذہب، سب سے اچھا دین، سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ طریقہ ہے دین اسلام کا طریقہ۔ اب پھر وہی اسکالر، انگریزی اسکالر، حالیہ زمانے کا، ایسا نہیں کہ بہت پہلے کا ہے، ابھی 15 سے 20 سال پہلے کا ایک بڑا اسکالر گزرا ہے انگریزوں میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دین کے اندر، اسلام تمام مذاہب کے اندر سب سے بہترین طریقہ اور سب سے اچھا طریقہ جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے، اخوت اور بھائی چارگی کے لیے سب سے بیسٹ، سب سے بہترین، سب سے اچھا طریقہ اسلامی طریقہ۔ پھر وہی انگریز کہتا ہے میں نے دنیا کے تمام ماننے والے لوگوں کو دیکھا، میں نے دنیا کے تمام ماننے والے لوگوں کو مطالعہ کیا، لیکن ان مطالعہ کرنے کے بعد مجھے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے ماننے والا مسلمان دنیا کے تمام لوگوں میں اخلاقی اعتبار سے گرا ہوا ہے۔ عزیزان محترم اتنی بڑی بات کیوں، کس لیے؟ یہ ہمارے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے۔ مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی تعلیمات ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل زمانے، دو طرح کے زمانے عام طور پر علمی دنیا میں جانے جاتے ہیں، ایک زمانے جاہلیت اور ایک اسلام کا زمانہ۔ اب یہ زمانے جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ ظہور مصطفیٰ سے پہلے کا جو زمانہ ہے
اسلام سے جو پہلے کا زمانہ ہے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اب زمانے جاہلیت کس لیے کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس پیارے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے قبل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل عالم اس طریقے سے تھا، دنیا کا ماحول اس طرح سے پروپیگنڈا اور بگڑا ہوا تھا، اس طرح سے حالات خراب تھے، لوگ اخلاق کی گراوٹ لوگوں کے اندر ہر طرح سے تھی، بدکاری فحاشی لوگوں کے اندر ہر طرح سے تھی۔ عرب کا مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے قبل عرب کا عالم کیا تھا؟ سیرت مصطفیٰ کے مصنفین لکھتے ہیں کہ عرب کے اندر بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ پیارے مصطفیٰ کی آمد سے قبل بت پرستی انتہائی درجے کی عام ہو چکی تھی۔ پہلے مکۃ المکرمہ، خانہ خدا، کعبۃ اللہ، مکۃ المکرمہ، ہم اور آپ جس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، کعبۃ اللہ جس کو کہا جاتا ہے، دنیا کا پہلا گھر، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، دنیا کے اندر عبادت گاہ کے طور پر بنا ہوا ہوا پہلا گھر مکۃ المکرمہ، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا تعمیر کردہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، جس کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت، وحدانیت، اللہ کی عبادت کے لیے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے جس گھر کو بنایا گیا تھا، اس گھر کا مکہ کے لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے حال یہ کیا تھا کہ پہلے ایک بت کو اندر رکھے، پھر ایک بت سے بتوں کی تعداد بڑھتی گئی یہاں تک کہ 360 بت، 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے گئے۔ الگ الگ طرح کے خدا، الگ الگ خدا لوگوں نے بنا لیے، اتنی بت پرستی عام کہ لوگ جب سفر پر جاتے تو سفر پر جانے کے بعد کھانا بنانے کے لیے جب چولہے کا لگایا جاتا، جب کھانا بن جاتا تو اسی چولہے کا ایک پتھر نکالتے اور اس پتھر کو لوگ سجدہ کرتے، اسی پتھر کو لوگ سجدہ کرتے، تو گویا کہ ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا، ہر گھر کا، یہاں تک کہ ہر شخص کا الگ الگ خدا بن گیا ہوا تھا۔ پانی برسانے کا خدا الگ، رزق دینے کا خدا الگ، تکالیفوں سے نکالنے کا خدا الگ، غموں سے نکالنے کا خدا الگ، روزی دینے والا خدا الگ، اولاد دینے والا خدا الگ۔ یہ بت پرستی کا اس طرح سے رواج مصطفیٰ جان رحمت سے آمد سے قبل عام ہو چکا تھا۔ اخلاق کی گراوٹ اس طریقے سے تھی کہ چوری کو کوئی برا تصور نہیں کیا جاتا تھا، ڈکیٹی کو، لوگوں کے حق مارنے کو کوئی ذرہ برابر کا بھی برا تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ برا ہے اس طرح کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ ظلم، مظلوموں کے حمایت میں، مظلوموں کے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ ظلم اتنا ہوتا کہ معمولی باتوں پر جان سے مار دیا جاتا، معمولی باتوں پر بالکل ختم کر دیا جاتا۔ بدکاری عام ہو چکی تھی، بدکاری اتنا کہ زناکاری، بدکاری اس طریقے سے کہ لوگ اس میں ذرا برابر بھی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ شرابی ایک نمبر کے شرابی تھے، شراب کا تو ایسا رواج تھا کہ اس دور میں کنجوس سے کنجوس انسان، بخیل سے بخیل انسان شراب کے اندر اپنے مال کو، بے دریغ مال کو خرچ کرتا، جتنا پانی نہیں پیتے بلکہ اس سے زیادہ شراب کو پیا جاتا۔ تو شرابی، ڈکیٹی ان کے اندر وراثت کے تعلق سے، باپ جب مر جاتا تو اس کا طریقہ تمام اولاد میں تقسیم ہوگا، لیکن اس وقت کا رواج اس طریقے سے تھا، حالات اس وقت کے اس طریقے سے تھے کہ باپ کے مر جانے کے بعد جو اس کی اولاد میں جو طاقتور ہوتا، جو دشمنوں کے ساتھ زیادہ دیر ٹکتا، جو دشمنوں کے ساتھ زیادہ لڑتا، صرف اسی کو حصہ دیا جاتا۔ کمزور لڑکوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بچوں کو، نابالغ بچوں کو، نابالغ بچیوں کو ماں باپ کے طریقے میں سے کسی طرح کا کوئی حصہ نہیں ملتا، عورتوں کو کسی طرح کا حصہ نہیں دیا جاتا، بیواؤں کو منحوس تصور کیا جاتا تھا، بیواؤں کے تعلق سے غلط عقیدے، ان کے تعلق سے غلط رسم و رواج بنائے گئے ہوئے تھے۔ بچی کا پیدا ہونا، گھر کے اندر لڑکی کا پیدا ہونا
عیب اور مخنوصت کی بات کو سمجھا جاتا۔ حالات تو یہاں تک تھے کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، اس گھر میں لڑکی جس گھر میں پیدا ہوئی، اب وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے شرماتا کہ لوگ کیا کہیں گے، جب بچی بڑی ہوگی تو مجھے اس کی شادی کرنا پڑے گا، اب داماد گھر کو آئے گا، تو اپنے لیے آر اور شرم کو محسوس کرتے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے جب بچی پیدا ہوتی تو زندہ زمین کے اندر دفنایا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیارے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوئی، اسلام پھیلا۔ ایک صحابی رسول ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا ہماری بھی اللہ کے دربار میں کوئی معافی ہوگی؟ کیا ہمارے لیے بھی کوئی معافی ملے گی؟ ہم نے تو بہت اسلام سے پہلے ہم نے تو بہت بڑے کام کیے ہیں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میری ایک چھوٹی بچی تھی، 6 سال کی وہ بچی تھی، بڑی پیاری تھی، ننھی تھی، پیاری تھی، خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھے، بڑی خوبصورت بچی تھی، بہت اچھی۔ جب میں گھر کو آتا تو میٹھی میٹھی باتیں کرتی، جب وہ باتیں کرتی تو اس کی بات سننے والا اگر کوئی غیر بھی ہوگا تو اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جب میں گھر آتا تو میرے گلے لگ جاتی، مجھ سے لپٹ جاتی، لیکن ایک وقت بہت محبت کرتی تھی۔ میں جب گھر میں ہوتا یا باہر نکلتا تو میرے آگے پیچھے وہ پھرا کرتی تھی۔ تو یا رسول اللہ علیہ السلام، جب وہ 6 سال کی عمر کو پہنچی تو ایک دن آیا، میں نے اس کو کہا کہ بیٹی چلو تیار ہو جاؤ۔ میں نے اس کو نئے کپڑے پہنائی، نئے کپڑے پہنانے کے بعد میں نے اس کو نئے کپڑے پہنا کر تیار کیا، اب اس کو لے کر نکلا، ریگستان میں پہنچا، کنویں کے پاس ایک بڑے کنویں کے پاس پہنچا، اور کنویں کے پاس پہنچنے کے بعد کنویں کے سرہانے پر تھے، کنویں کے دہانے پر تھے، میں نے اس کو دھکلنا چاہا، بچی نے میرے ہاتھ پکڑا اور کہا ابھی ابھی، میرے والد کہہ کر اس نے پکارا، لیکن یا رسول اللہ میں نے ذرہ برابر بھی دل میں تکلیف محسوس کیے بغیر اس بچی کو کنویں میں دھکیل دیا، جیسی بچی کنویں میں گری اسی وقت مر گئی۔ تو یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے معافی ہے؟ پیارے مصطفیٰ نے جب اس واقعے کو سنا تو واقعے کو سننے کے بعد آپ رونے لگے، اتنا روئے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ عزیزان محترم، یہ ماحول تھا مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، نہ صرف عرب کے اندر بلکہ عرب کے علاوہ ادھر دنیا میں 2 سپر پاور تھے۔ ایک قسطنطنیہ کا علاقہ تھا، وہاں پر ایک سپر پاور تھا، 2 سپر پاوروں کی بڑی جنگ ہوا کرتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو ختم کرنا کوئی بڑی بات ان لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ عزیزان محترم، بڑی معمولی باتوں پر بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ ایک عرب کے اندر ایک شخص کا اونٹ ایک شخص کے کھیت میں گیا، اور کھیت میں جانے کے بعد اس کی فصل کو اس نے کھا لیا۔ اتفاق سے اس وقت کھیت کی نگہبانی کرنے والی ایک عورت تھی، عورت نے اونٹ کو مار کر اپنے کھیت سے باہر نکال دیا۔ جب آدمی نے یہ دیکھا کہ میرے اونٹ کو مارا ہے تو وہ آیا، عورت کے ساتھ اس نے گالی گلوچ کیا، برا معاملہ کیا، اس کو مارا پیٹا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو عورت نے اس کے گھر کے آدمیوں کو بلائی، جب ادھر عورت کے آدمیوں کو بلائی، اس اونٹ والے آدمی نے اس کے قبیلے کو لوگوں کو بلایا۔ اس طرح معمولی بات پر قبیلے کے اندر اور نسل در نسل یہ لڑائی ہوتی رہی۔ تاریخ کے کتابوں میں بیان کیا گیا کہ مسلسل 23 سال تک اس معمولی بات پر دونوں قبیلوں کے اندر جھگڑے ہوتے رہے، اور دونوں قبیلوں کے ہزارہا مرد اسی جنگ میں مارے گئے، اسی جنگ میں یتیم اور بے سہارا بچے ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہ عرب کا ماحول اور عرب کا عالم اس طریقے سے تھا، بلکہ دنیا کے اندر بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت اچھا کام ہے۔ خود ہندوستان کے اندر ستی نام کے ایک رواج ہوا کرتا تھا، ستی نام کا رواج ہوا کرتا تھا۔ ہندوستان کا ماحول کیا تھا؟ یہاں پر بھی بت پرستی عام تھی، بدکاری، فحاشی، شرابی، چوری ڈکیٹی عام تھی، اور ستی کے نام پر ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ اگر شوہر اگر مر گیا، شوہر مرتے ہی شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیوہ عورت کو بھی آگ کے اندر زندہ جلایا جاتا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کا عالم اور بالخصوص عرب کا عالم یہ تھا۔ عقیدوں کے اندر گڑبڑ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں، اخلاق کے اعتبار سے انتہائی ذلت اور پستی کے عالم میں گرے ہوئے، کردار کے اعتبار سے بھی ہر طرح سے نیچے گرے ہوئے، فحاشی، بدکاری، شراب، جھوٹ،
لوگوں کو معمولی باتوں پر مار دینا. ایک حاملہ عورت اگر راستے سے گزرتی لوگ شرط لگاتے. ایک واقعہ اس طریقے سے بھی بیان کیا گیا کہ شرط لگی. شرط کیا لگی کہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی, لڑکا ہے یا لڑکی. بعض نے کہا لڑکا, بعض نے کہا لڑکی. تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے بچے کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کیا گیا, بلکہ اسی وقت اس کے پیٹ کو چاک کیا گیا اور دیکھا گیا کہ اس کے اندر لڑکا ہے کہ لڑکی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کا عالم اس طریقے سے تھا. حضور پاک آئے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اللہ نے مصطفیٰ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جب آپ آئے تو یہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, یہی لوگ جب شرابی ایک نمبر کے تھے, مدینہ المنورہ میں جب حکم آیا اسلام کی طرف سے اب شراب پینا حرام ہے, اب شراب نہیں پیا جائے, اسلام کا جب حکم آیا تو وہ لوگ جو ایک نمبر کے شرابی تھے, اعلیٰ ان کے پاس 100 سال پرانی شرابیں ہوا کرتی تھی اور اعلیٰ کیٹیگری کے شرابیں ان کے پاس ہوا کرتی تھی. لیکن جب اسلام کا حکم مدینہ منورہ میں آیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ سب نے اپنے شرابوں کو راستوں کے اوپر انڈیل دیا, یہاں تک کہ ہر گلی سے, ہر راستے سے شراب جس طرح ندی کا پانی بہتا ہے اس طرح شرابیں بہنے لگی. وہی لوگ جو بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا, بچیوں کو جب زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد بچیوں کو عزت و تکریم, تعظیم و توقیر ملی, اور ایک عورت کی عزت و تکریم کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. اخوت اور بھائی چارگی جن کے اندر کبھی بھی نہیں تھی, معمولی باتوں پر قبیلے در قبیلے, نسل در نسلیں لڑائیاں ہوا کرتی تھی, جنگیں بڑی بڑی ہوا کرتی تھی. اسلام کی آمد کے بعد, اسلام کی تعلیمات کے بعد اب وہی قبیلہ ایک بکرے کا سرا ایک گھر میں پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد, حالانکہ جس گھر میں پہنچا وہ گھر خود 3 دن سے چولہا اس گھر میں جلا نہیں, بھوکے پیاسے گھر والے سب لوگ ہیں, لیکن وہی ایک سرا اور بکرے کے پائے محلے کے تمام گھروں میں پھرتے ہیں, سب بھوکے ہیں لیکن سب ایک دوسرے کے پاس پہنچا رہے کہ میرا پڑوسی اس کا زیادہ حقدار ہے, اس کے پاس لے جاؤ. اب یہ اخوت اور بھائی چارگی اسلامی تعلیمات کے بعد لوگوں کے پاس اس طریقے سے آئے. عالم عین شہید ہونے کا, جنگ کے موقع پر شہید ہونے کا وقت ہے, پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے, ساقی پانی پلانے والا جب اس زخمی صحابی کے پاس پہنچتا ہے تو اس شخص کے پاس پہنچنے کے بعد بازو سے آواز آتی ہے العطش, پانی, پیاس. تو وہ حالانکہ اب شہید ہونے والے ہیں, خود پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے لیکن خود پانی نہیں پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. عزیزان محترم, اس طرح 9 لوگوں نے اپنے بات کہا کہ اس کو پلاؤ, اس کو پلاؤ, اس کو پلاؤ. تو یہ اسلامی تعلیمات کے بعد ہوا. اسلامی تعلیمات سے پہلے کیا تھا؟ عام معمولی باتوں پر جھگڑا ہونا, معمولی باتوں پر قبیلے لڑ جانا. اخوت بھائی چارگی کوئی اندر نہیں, نفرت اس طریقے سے تھی. غصہ تو ایسا غصہ تھا کہ ایک امرؤ القیس نامی عربی کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے, امرؤ القیس بہت بڑا شاعر گزرا ہے. تو ان لوگوں کا غصہ تو اس طریقے سے تھا کہ جب اس کا باپ کو کسی نے قتل کیا, امرؤ القیس کے باپ کو کسی نے قتل کیا, تو ابھی اپنے بت کے پاس پہنچتا ہے اور نیک فال نکالتا ہے کہ اب قصاص لیا جائے یا اس کو معاف کیا جائے. تو پہلا جب فال نکالتا ہے تو فال نکالنے کے بعد بت کی طرف سے یہ فال نکلتا ہے کہ اس کو معاف کیا جائے. اب وہ امرؤ القیس کہتا ہے کہ میرا خدا ایسا تو نہیں کہ ظالم کو معاف کرے. پھر ایک مرتبہ وہ فال نکالتا ہے, فال نکالنے کے بعد پھر وہی فال نکلتا ہے کہ وہ جو ظالم ہے, جو قاتل ہے, اس کو معاف کیا جائے. ابھی امرؤ القیس کا غصہ نکل جاتا ہے اور اپنے جو بت تھا, اس کا جو خدا تھا, اس کے اوپر تھوکتا ہے اور تھوک کر کہتا ہے کہ اگر تیرے باپ کو کوئی مارتا تو کیا تو اسی طریقے کا معاف کرنے کا حکم دیتا. اس طرح کی غصہ, اس طرح کے ان لوگوں کی عبادتیں تھی. لیکن عزیزان محترم, حضور کی آمد کے وقت
کیا عالم بنا۔ حضور کی بعثت کے بعد یہی اسلامی تعلیمات، یہی لوگ تھے جو اس طرح کی ظلم اور بربریت ان لوگوں کے اندر تھی، لیکن جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی، اسلامی تعلیمات جب لوگوں تک پہنچے تو اخوت، بھائی چارگی، محبت، صلہ رحمی، معافی لوگوں کے درمیان اس طرح سے پہلے۔ تو عزیزان محترم، اس طرح آج آپ نے مصطفیٰ جاد رحمت سے پہلے عرب اور دنیا کے حال و احوال کیا تھے، اس تعلق سے آپ نے سنا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مصطفیٰ کی آمد سے قبل زمانے کی حالت کیا تھے، آپ نے اس تعلق سے سنا۔ آئندہ جمعہ مصطفیٰ کی ولادت کے وقت، مصطفیٰ کی آمد کے وقت اللہ نے کیسا مصطفیٰ کا میلاد منایا اور مصطفیٰ کی ولادت کے خوشی کا اظہار کیا، انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصطفیٰ کی سچی محبت، سچی غلامی اور آپ کی سچی نسبت عطا فرمائے، سیرت مصطفیٰ کو سننے، اس کا مطالعہ کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات